الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سن کے آ جائے تاریخ کو پسینہ، تیرا دیا کسی نے میرے خون میں سفینہ، بھارت کے شیر کتنے میرے خون میں نہائے، ٹوٹا میرے لہو میں کتنوں کا آب گینا۔ کچھ لوگ میرے خون سے ہولی منا رہے تھے، کچھ لوگ بھر رہے تھے میرے خون سے آب گینا۔ صحرا میں جا کے چھلکا میرے لہو کا ساغر، انصاف مانگنے کی ایسی صدا کہیں نہ۔ حضرات گرامی قدر اور حاضرین اجلاس، مختلف تہذیبوں کا گوارا ہمارا یہ ہندوستان جنت نما ہے، جس کی گود میں گنگا جمنا کی روانی ہے، کوسی اور ستلج کی جوانی ہے، لال قلعہ اور جامع مسجد کی مضبوطی و پاکیزگی ہے، تاج محل کی خوبصورتی ہے، اونچے اونچے پہاڑ ہیں، منموہن جھیل اور آبشار ہیں، مختلف مذہب و ملت دین و دھرم کے ماننے والے ہیں، کوئی ایک خدا اور پرمیشور کی عبادت کرتا ہے تو کوئی سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کے آگے سر جھکاتا ہے، کوئی پتھروں کو پوجتا ہے تو کوئی درختوں کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرتا ہے، کوئی گاؤں ماتا کہہ کر اس کو بھگوان کا درجہ دیتا ہے تو کوئی فوٹو اور تصاویر کے سامنے اپنے ہردے کو شانتی پہنچاتا ہے۔ اسی دھرتی نے جہاں بڑے بڑے باپوؤں کو جنم دیے ہیں، وہی ہزاروں تاریخ ساز علماء و صلحاء عباد زہاد کی بھی پرورش و پرداخت کی ہے۔ ہم بھی اسی دیش کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اسی مٹی نے ہماری پرورش و پرداخت کی ہے۔ مختلف تہذیب و شائستگی کا اعلیٰ معیار عطا کیا ہے۔ ہم کو اس ملک کے ذرے ذرے سے پیار ہے، اس کی مٹی اور سبزے سے پیار ہے، اس کے اونچے اونچے پہاڑ اور وسیع و عریض صحراؤں سے پیار ہے، اس کے جھیلوں اور آبشاروں سے پیار ہے، اس کے مساجد و مدارس سے پیار ہے، اس کے محلات و قلعات سے پیار ہے۔ آج کی بدحال دنیا کے بھی دن پھر جائیں گے، آج کی بدحال دنیا کے بھی دن پھر جائیں گے، اے مورخ مگر تاریخ دہرانے اٹھے۔ جب ہندوستان کی سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنی شاطرانہ و عیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے، جب باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستان کو غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینوں سے بھی ارزاں ہونے لگا، تو ایسے نازک دور میں سب سے پہلے جس نے علم بغاوت بلند کیا وہ محدث کبیر نازش وطن شاہ عبدالعزیز بن ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ کیا تھا؟ گویا ایک برقطاپا تھا جو دشمنوں کے نخل تمنا پر گر پڑی، انگریز کی نیندیں حرام ہو گئی، جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے، سینوں میں ولولے مچلنے لگے اور حوصلوں نے انگڑائیاں لینی شروع کر دی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء کرام شریک نہیں ہوتے تو ہندوستان کبھی آزاد نہیں ہوتا۔ اگر یہ سرخیل آزادی نہ ہوتے تو تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک بالا کوٹ نہ چلتی، تحریک ریشمی رومال نہ چلتی، تحریک خلافت نہ چلتی، ہندوستان چھوڑو تحریک نہ چلتی، مقدمہ وہابیان نہ چلتا، امبالہ سازش کیس نہ بنتا۔ الغرض علماء کرام ہی نے اپنے خون جگر سے عروس آزادی کی حنا بندی کی ہے اور اپنے مقدس لہو سے شجر آزادی کو سینچا اور پروان چڑھایا ہے۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی میں دو محاذ بنائے گئے، ایک محاذ امبالہ جس کی قیادت مولانا جعفر حسین تھانیسری کے پاس تھی، اور دوسرا محاذ شاملی پر جس کی قیادت مولانا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس تھی۔ اس جنگ میں بڑے بڑے علماء و صلحاء شہید ہوئے، اسی جنگ میں مولانا نانوتوی زخمی ہوئے، اسی جنگ آزادی میں مولانا گنگوہی زخمی ہوئے، اس جنگ میں حافظ ضامن شہید ہوئے۔ اس 1857 کی جنگ آزادی میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جس میں 51,500 علماء کرام تھے۔ صرف دہلی کے اندر 500 علماء کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا۔ 1861 میں 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے کو بدبخت انگریزوں نے جلا ڈالا، اسی کے بعد ہی سے علماء کرام کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔
انگریز مورخ ٹامسن لکھتا ہے کہ 1864 سے لے کر 1867 تک اس 3 سالوں میں انگریز نے 14,000 علماء کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر پشاور کی جامع مسجد تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہو۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کے جسموں کو تانبے سے داغا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے تنور میں ڈالا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کو ہاتھیوں میں کھڑا کر کے درختوں سے باندھ کر نیچے سے ہاتھیوں کو چلا دیا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ لاہور کی جامع مسجد جس کے صحن میں انگریز نے پھانسی کا پھندا بنایا تھا، اس میں ایک دن میں 80 علماء کو پھانسی دے دی جاتی تھی۔ ٹامسن کہتا ہے کہ لاہور کے دریائے راوی میں 80 علماء کو بوریوں میں بند کر کے ڈال دیا جاتا اور اوپر سے گولیوں کے نشانے بنایا جاتا۔ انہی شہدائیان اسلام میں شیخ الہند مولانا عبید اللہ حسین احمد بھی ہیں، جنہیں آج دنیا اسیران مالٹا سے جانتی ہے۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف عام تحریک چلائی کہ عقل انسانی حیران و شزدر رہ جاتی ہے۔ شیخ الہند ہر دل عزیز شاگرد شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی ہیں، جنہوں نے خلافت کانفرنس میں ایسے وقت میں شرکت کی کہ انہیں گولی مار دینے کا حکم مل چکا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ حسین احمد نہیں آئے گا، لیکن لوگوں کے آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی جب وہ مرد مجاہد کفن بردوش ہو کر اسٹیج پر آیا اور جلسہ کی صدارت فرمائی۔ حضرت نے اسی کانفرنس میں حضرت نے انگریزوں کو بلبل اور گولیوں کو گل سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ حضرت نے جب یہ شعر پڑھا تو لوگ جوش میں آدھے گھنٹے تک مسلسل نعرے لگاتے رہے، اور پھر علماء کی قربانیوں اور اپنے ایک فتوے کی جانب اشارے کرتے ہوئے انگریز کو مخاطب کر کے فرمایا، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ فرنگی کے فوجوں میں حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں۔ میں اپنی تقریر کو انہیں چند باتوں پر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔